تمام دیش واسیوں کو میرا سلام۔ یہ جو فوٹو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑکا وندے بھارت ٹرین کے شیشے کو توڑ رہا ہے، اور یہ فوٹو خوب وائرل بھی ہو رہا ہے، اور کچھ ہمارے برادران وطن اس فوٹو کو ٹویٹر میں اپلوڈ کر کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، نفرت کی آگ میں ایسے جھلس گئے ہیں کہ آگ کا راکھ جسے بن جاتا ہے نا، تو جلنے کے بعد اس کی اصلیت ختم ہو کے وہ راکھ بن جاتا ہے۔ تو یہ نفرت میں ایسے جھلس گئے ہیں، ان کے اندر ذرہ برابر بھی انسانیت ہے ہی نہیں۔ ہر چیز میں مسلمان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، حالانکہ مسلمان اپنے ملک کی کسی بھی نیشنل پرائیڈ جو ہوتا ہے، نیشنل پرائیڈ یعنی کہ ہمارے ہندوستان کی راشٹر سمپت جو ہوتی ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ میں اس کی مثال خود دیتا ہوں اپنے اوپر، اور میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے۔ کوئی سفر ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں ٹرین، ہوائی جہاز کہیں ایسا نہ ہو جہاں میں حفاظت نہیں کرتا ہوں۔ سامنے کوئی نقصان ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہوں۔ اور مجھے حالانکہ بہت دقتیں آتی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں، کتنے واقعہ سنا ہوں، آپ کو یوٹیوب میں بھی مل جائے گا۔ ٹرین میں اکثر لوگ گندہ کر دیتے ہیں، انہیں یہ شعور ہی نہیں ہے۔ پیسہ ہو گیا اے سی میں سفر کرنے لگے، پیسہ ہو گیا ہوائی جہاز میں سفر کرنے لگے، گندہ کر دیتے ہیں۔ تو ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، صفائی کرمچاری ہے، لیکن ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم صاف رکھیں۔ پھر دروازے پہ لات مار دینا، کہیں بھی پیر رکھ دینا، کسی جگہ بھی کچھ بھی کر دینا، تو ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ خیر، میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حالانکہ میرے ساتھ ایسے کتنے سویوں واقع ہو جائیں گے، کوئی سفر ایسا نہیں گزرتا جس میں کوئی نہ کوئی، میں جو ہے ٹرین کا ہو یا ہوائی جہاز کا ہو، یعنی سرکاری بھی کوئی چیز ہے، سرکاری ہو پرائیویٹ ہو، کسی کا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو سفر کر رہا تھا، تو یہ کرمچاری نے صفائی نہیں کی، راجدھانی ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو صفائی نہیں، بالکل گندگی، بہت زیادہ گندگی ہے۔ تو میں نے کمپلینٹ کی، تو کمپلینٹ کرنے پر وہ صفائی کرمچاری آئے، تو انہوں نے رسمی طور پر ویسے ہی صفائی کی۔ اچھا، جہاں صفائی نہیں کی جائے گی وہ وہاں کائی لگتے وہاں زنگ آ جاتا ہے، پھر وہ خراب ہو جاتا ہے، پھر اس کو بدلنا پڑتا ہے، جلدی بدلنا پڑے گا۔ اگر صفائی صحیح طریقے سے ہو جائے تو 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال یعنی 2 سال کم سے کم، جو سسٹم ہے صحیح کرنے کا 2 سال میں کم سے کم، وہ 2 سال تو کم سے کم جائے گا۔ اور اگر صفائی نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے مہینے 2-3 مہینے میں بدلنا پڑ جائے۔ تو میں نے کمپلین کیا، تو صفائی کر کے چلے گئے، دیکھا صفائی صحیح نہیں ہوئی، پھر میں نے کمپلین کیا۔ کچھ صفائی ایسی ہوتی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، کچھ صفائی ایسے ہم نہیں کر سکتے، جہاں تک ہماری بس کی ہے ہم صفائی کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں ایسے موقع ہوتا ہے وہاں ہم صفائی نہیں کر سکتے، اس کے لیے مشین چاہیے۔ پھر ہم نے کمپلین کی، تو پھر آئے، آ کے انہوں نے صفائی کی، یعنی وہ فارمیلٹی صحیح جیسے صفائی کرنی چاہیے تھی، برش سے رگڑ کے صفائی نہیں ہوا، برش نہیں ہوگا تو آپ کتنا ہی پانی ڈالیں گے تو صاف نہیں ہوگا۔ پھر میں نے کمپلین کی، تو پھر آئے، غرض 3-4 کرنے کے بعد صفائی نہیں کی۔ پھر میں نے تھوڑی سختی سے سمپرک کیا، ٹویٹ کیا، کمپلین کیا، نمبر پہ فون کیا، پھر ٹویٹ کیا، تو فورس آئی، پوری فورس۔ تو مجھے کہنے لگے آپ کو ہی تکلیف ہے اور کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ میں نے کہا سر آپ جا کے خود دیکھ لیجیے، اگر صفائی ہے تو ٹھیک ہے بتا دیجیے، مجھے کیا دقت ہے۔ لیکن اس طرح جو برش لگا کے صاف کرنا چاہیے، پانی کتنا ہی ڈالیں، وہ پانی ڈال کے چلے جاتے ہیں، تو اس سے صفائی تو ہوگی نہیں۔ تو پولیس دیکھ کے آئے، اور دیکھ کے آنے کے بعد انہوں نے کہا ہاں صفائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا بھائی ہاں یہ صفائی نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، جو بھی جیسے فارمیلٹی کرنی تھی پولیس ادھر گئی، انہوں نے فارمیلٹی کر کے وہ چلے گئے۔ تو مجھے تعجب ہوا، پولیس بھی آئی، آنے کے بعد بھی انہوں نے صفائی نہیں کی۔ پھر میں نے کمپلین کیا، حالانکہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک برش لا کے دے دو، میں نے اس وقت کہا میں صاف کر کے دکھاتا ہوں، صفائی ہو جائے گی۔ خیر انہیں برش پھر بھی نہیں لگایا۔ پھر کمپلین آنے کے بعد جو فورس کی ٹیم آئی، آنے کے بعد جو مجھ پر حاوی ہوئے، آپ کمپلین کرے جا رہے ہیں، تو خیر ایک بیچاری جین بہن تھی، جین، وہ سمجھ گئی
کہ بیچارے یہ ملا جی ہیں، ان کی تو آج ہوا ٹائٹ کر دیں گے بیچارے. تو انہوں نے پھر میرا ساتھ دیا. پورے ٹرین میں لوگ بھرے ہوئے تھے، کسی نے کمپلین نہیں کی، کسی نے کمپلین نہیں کی تھی. پورے ٹرین پیسنجر سے بھرا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا صحیح تو شکایت کر رہے ہیں بھائی، وہ گندگی اتنی گندگی ہے، بدبو آ رہی ہے، اور کم سے کم برش لگا کے صاف کرنا چاہیے. تب میری جان بچی، ورنہ مجھے وہ لے کے جاتے. تو یہ تو ہمارا حال ہے کہ ہم کتنا مسلمان، کتنا یعنی کہ نیشنل پرائڈ کا جو ہے، نیشنل پرائڈ جو ہے یعنی کہ راشٹر سمپتی کا کتنا خیال رکھتا ہے. یہ تو مجھ سے پوچھیے، آئیے مجھ سے ڈیبیٹ کیجئے، میں بتاؤں گا آپ کو کتنا ہم نیشنل پرائڈ کی ہم حفاظت کرتے ہیں، اپنے ملک کی سرکاری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. سینکڑوں واقعہ بتا دوں گا، سینکڑوں، چاہے راستہ ہو، چاہے ٹرین ہو، چاہے ہوائی جہاز ہو، چاہے آفس ہو، چاہے دفتر ہو. آفیشیل جتنے بھی ٹوائلٹس ہیں، ان ٹوائلٹس میں جو جا کے لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کر دیتے ہیں. کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی جگہ الگ بنی ہوئی ہے، بیٹھ کے پیشاب کرنے کی جگہ الگ بنی ہوئی ہے. کہیں پانی نہیں آتا تو ہاتھ سے توڑ دیں گے، اس میں لات مار دیں گے. اپنے آنکھوں سے دیکھا، کتنوں سے ہم نے لڑائی کی ہے. بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ غلط بات ہے. یہ طریقہ کہیں بھی گندگی ڈال دیتے ہیں، کہیں بھی پیشاب کر لیتے ہیں، کہیں بھی تھوک پھینک دیتے ہیں، کہیں پہ بھی پان کھا کر تھوک پھینک دیں گے. کہیں پہ بھی پورا ٹرین میں دیکھو، ٹرین کا کونا اور ٹرین کا باتھ روم کا جو ہے کونا، پان سے لوگ جو ہے گٹکے سے جو ہے وہ گندا کر دیتے ہیں. تو یہ بات اچھی نہیں ہے. اپنے ملک کو نفرت کی آگ سے روکیے. اور بھائی آپ اپنا علاج کرائیے. جتنے بھی نفرت پھیلانے والے ہیں، آپ جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ مسلمان کو ٹارگٹ کر کے بہت بھلا کام کر رہے ہیں. آپ بھلا کام نہیں کر رہے ہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اپنا ہی جو ہے گلے پہ جو ہے نفرت کی چھری چلا رہے ہیں. آپ اپنے ہی گلے پہ آپ نفرت کی چھری چلا رہے ہیں. اس سے آپ خود ہلاک ہوں گے، آپ کا خاندان برباد ہوگا، آپ کے بچے برباد ہوں گے. اس نفرت کی آگ میں آپ بھی جھلس رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی جھلسا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے ملک کو نفرت سے بچائے، اور ہمارے ملک میں جی کیسے ترقی ہو، اور میں ملک جو ہے ہر اعتبار سے وکاس ہو ملک میں. اس کے لیے ہمیں خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آداب.